آپ نے ملا نصرالدین کا نام تو ضرور سنا ہوگا اور اس کے کارنامے بھی ضرور پڑھے اور سنے ہوں گے۔ ملا کی عمر کا زیادہ تر حصہ بادشاہوں کے درباروں میں ہی گزرا۔ وہ ہنسمکھ اور ایک اچھا شخص تھا۔ بادشاہ اکثر اس پر انعام و اکرام کی بارش کرتا رہتا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں اس سے حسد کرنے والے بھی تھے۔ وہ بادشاہ کے کان بھرتے رہتے تھے۔ آخر ایک دن انہیں موقع مل ہی گیا۔ بادشاہ کے مخالف کا ملا سے آمنا سامنا ہوا۔ ملا نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس نے ملا کا حال چال پوچھا۔ بس اتنی سی بات کا بتنگڑ بنا کر بادشاہ کو ملا سے بدظن کر دیا۔ بادشاہ ملا سے ناراض ہو گیا اور محل میں اس کا داخلہ بند کر دیا۔ چند ماہ تک تو ملا اپنی جمع پونجی خرچ کرتا رہا۔ کہتے ہیں یوں کھانے سے قارون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا ہے اور دیناروں سے بھرے کنویں بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ کئی ہمدردوں نے ملا سے کہا کہ وہ بادشاہ سے معافی مانگ لے، مگر ملا کا کہنا تھا کہ عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میری خطا نہیں تو کیوں معافی مانگوں؟ آخر انسان میں انا بھی ہونی چاہیے۔ چند ٹکوں کی خاطر بادشاہ کے ہاں ماتھا ٹیکوں؟ بادشاہ میرا خدا نہیں ہے، میرا رازق اللہ ہے اور وہی روزی دے گا۔ ملا نے جمع پونجی ساتھ لی اور ملک یمن جانے کی تیاری کر لی اور وہاں کے بادشاہ کے ہاں نوکری کر لے گا۔ اور وہ ایک گھنے جنگل کے قریبی گاؤں سے گزرا۔ رات وہاں گزاری۔ دیکھا کہ وہاں کے لوگ بندروں سے بہت تنگ تھے۔ بندر ان کے کھانے پینے کا سامان، ٹوپیاں اور برتن اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ملا کو ایک خیال سوجا اور لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اعلان کیا کہ وہ بندروں کا تاجر ہے اور انہیں دوسرے ملک میں لے جا کر بیچتا ہے اور اسے بڑی تعداد میں بندر درکار ہیں۔ ایک بندر کے 100 دینار دے گا، وہ بھی نقد۔ بندر لاؤ، دینار لے جاؤ۔ شروع میں گاؤں والوں نے سمجھا کہ بوڑھا پاگل ہے، یہاں اتنی تعداد میں بندر پھرتے ہیں، یہ 100 دینار میں خرید رہا ہے۔ کچھ دیہاتیوں نے کہا کہ بوڑھے کے دعوے کو آزمانا چاہیے۔ ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جتنے بندر آئے اس نے 100 دینار کے اوز خرید لیے۔ اب تو گاؤں میں بندر پکڑنے کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ لوگ سارا دن بندر پکڑتے اور بوڑھے سوداگر کو بیچ دیتے۔ کچھ بندر سمجھ گئے اور کچھ ویسے ہی کم ہو گئے۔ اب بوڑھے سوداگر نے اعلان کیا فی بندر 200 دینار دے گا۔ دیہاتیوں کو چسکا لگ چکا تھا۔ وہ باقی ماندہ بندروں کی تلاش میں نکل پڑے اور جو کسی کے ہاتھ لگتا وہ 200 دینار میں سوداگر خرید لیتا۔ آس پاس بندر کم ہو گئے۔ لوگ جنگلوں سے پکڑ کر لانے لگے۔ بوڑھا سوداگر فی بندر 200 دینار دیتا گیا۔ اس نے فی بندر 500 دینار کا اعلان کر دیا۔ بڑی مشکل سے 2-3 بندر ملے۔ اب سوداگر نے اعلان کیا کہ جب وہ اپنے ملک سے ہو کر آئے گا تو فی بندر 1000 دینار میں خریدے گا۔ باقی بندر اپنے نوکر کے سپرد کیے۔ اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ ایک سفید داڑھی والا بوڑھا بندروں سے بھرے کمروں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ دیہاتی آئے اور اس کی منت سماجت کرنے لگے کہ وہ ہمیں بندر بیچ دے۔ اتنے بندروں میں چند ایک کم ہوں گے تو کون سا سوداگر کو پتہ چلے گا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ دیہاتیوں نے جنگل چھان ماری مگر کوئی بندر ہاتھ نہ لگا۔ وہ پھر اسے خادم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں کچھ بندر بیچ دیں۔ اس پر خادم نے 800 دینار مانگے۔ انہوں نے 700 دینار فی بندر پر سودا کیا۔ اگر ایک بندر 1000 دینار میں بکے گا تو پھر بھی مفت میں 300 دینار منافع ہوگا۔ اس خادم نے خاموشی کے وعدے پر چند ایک بندر بیچ دیے اور باقیوں کو رات کے مختلف اوقات کا وقت دے دیا۔ دیہاتیوں نے سونا چاندی قیمتی جانور دھڑا دھڑ بیچ کر بندر خرید لیے۔ اب انہیں سوداگر کا انتظار تھا۔ ہفتہ 10 دن گزر گئے، نہ خادم رہا اور نہ ہی سوداگر آیا۔ اب گاؤں والوں کو احساس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ وہ بندر خریدنے اور بیچنے والا ایک ہی شخص تھا۔ اب سب پچھتا رہے تھے کہ لالچ کیا اور اس کی سزا بھی مل گئی۔ دیکھا بچوں، لالچ بری بلا ہے، اس سے بچو۔
اور آپ نے اس قسم کی کئی وارداتیں اور کئی کہانیاں اپنی آنکھوں کے سامنے بھی دیکھی ہوں گی۔ ایک بندہ ہے، وہ آپ کی دولت کو ڈبل کرنے کا وعدہ کرتا ہے اور آپ سے پیسے لیتا ہے، پھر وہ تھوڑے ٹائم بعد غائب ہو جاتا ہے، تو نہ آپ کے ہاتھ پیسہ آتا ہے اور نہ وہ شخص۔ تو لالچ بری بلا ہے، اور تھوڑے سے پیسوں پر گزارا کرنا سیکھیں، اور ہر حال میں اللہ کا صبر اور شکر ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس سے اللہ بھی راضی ہوگا، آپ کی زندگی میں سکون بھی ہوگا، اور قیامت کے دن بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کو سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھی سود کے پیسوں یا ایسی کسی لالچ کے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں اور اس کا اجر آپ کو مل جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں، کیونکہ اس قسم کی بہت ساری کہانیاں آپ کی منتظر ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔